السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، نیا سال شروع ہو گیا ہے اور ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ شعبہ زراعت کہاں کھڑا ہوگا اور 2020 میں مسائل کیا رہے اور 2020-21 میں امکانات کیا ہیں۔ تو ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں تجزیہ کار جو شعبہ زراعت میں مختلف ایشوز پہ بات کرتے رہتے ہیں مختلف میڈیا چینلز پر۔ تو ہم بات کریں گے شوکت اشفاق صاحب سے، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کا شکریہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ افتخار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بھی زراعت پہ کافی کام کیا ہے۔ اور عطا اشاری صاحب خودروہی ٹی وی کے اینکر ہیں، کھیت کھلیان پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے بھی زراعت پہ کافی کام کر رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے شوکت اشفاق صاحب، آپ نے بہت عرصہ ساؤتھ پنجاب میں جرنلزم کی ہے اور آپ شعبہ زراعت پہ بھی کافی گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو پچھلے سال میں کیا ہم نے کھویا اور کیا پایا، اور آگے کیا امکان دیکھ رہے ہیں آپ اس کو زراعت میں؟ ایک تو جمشید رضوانی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ موضوع تو اہم ہے، لیکن اس میں میری تھوڑی سی ایک سبمیشن ہے، تھوڑی ڈیفرنٹ ہے کہ ہم نے زراعت کو بنیادی طور پہ کتاب بھی کھولیں نا تو ہمیں لکھا ملتا ہے کہ جی زراعت جو ہے نا ہم زرعی ملک ہیں۔ میں تھوڑا سا اعتراض ہے، کافی سارے معاملات ہیں، ہم سے کئی ملک ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ زراعت میں خود کفیل ہیں۔ کافی ساری جو ان کی کراپس ہیں وہ پوری دنیا کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ اس لیے نہیں معروف یا وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم زراعت بیسڈ ملک ہیں۔ ایک تو ہمیں تھوڑا سا یہ کریکشن کر لینی چاہیے کہ زراعت جو ہے نا یہ صرف زراعت نہیں ہے جو ہمیں ساری چیزوں کو نکال کے لے جائے گی یا ہم ایک زرعی ملک ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری بات جو ہے نا اس میں اہم جو آپ نے بات کی اس میں درست کہا آپ نے کہ ظاہر ہے کہ ہماری صدیوں سے، بلکہ صدیوں سے نہیں ہزاروں سال سے اس پورے خطے میں جو دار و مدار ہے لوگوں کا وہ زیادہ تر وہ کھیتی باڑی رہی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک ایرا ہمارا یہ بھی آیا تھا کہ ہم انڈسٹری کی طرف چلے گئے تھے، ہمارا ریورسل ہوا اور انڈسٹری ہماری زیادہ نہ پنپ سکی اور اس میں بھی کافی سارے مسائل آئے۔ مسائل کیا تھے؟ وہ تھے پالیسیز ہماری، جو ہماری حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں اور جو حکومت آئی اس نے نئی پالیسی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ میں زراعت کے بارے میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ واٹس ایور کوئی بھی اگر پارٹی یا کوئی گروپ یا کوئی اگر ڈکٹیٹر بھی ہے تو اگر وہ پاور میں ہے، لیکن جو بنیادی پالیسی ہے چاہے وہ زراعت کے حوالے سے ہے، چاہے وہ صنعت کے حوالے سے، چاہے وہ تعمیرات کے حوالے سے ہے، چاہے وہ پروڈکشن کے حوالے سے، وہ اس کو رہنا چاہیے اور وہ اس لیے رہنا چاہیے کہ وہ فیوچرسٹک ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پوری دنیا میں، کہ دیکھیں کیا آتا ہے دنیا میں ہمارے 2020 کی شوکت صاحب، 2020 کی ہم صرف زراعت پہ رہتے ہیں فوکس کرتے ہوئے، 2020 میں آپ نے زراعت کو کیا دیکھا، حکومت کی پالیسی کیا دیکھی اور ہمارے جو کاشتکاروں نے کیا رزلٹ دیا؟ ایک طرف ہے اب 2020-21 ہے، نیا سال ہے، اس میں آپ کی توقع کیا ہے؟ میرا بنیادی طور پہ فوکس ہے اس کوسچن پہ، چلیں میں تو ہم اس سے اگر آ جائیں تو ہم میں اسی پہ آپ کو فوکس کر کے بتاتا ہوں۔ دیکھیں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے موٹیویشن، سر، ٹھیک ہے نا۔ موٹیویشن یہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہاں لوگوں کا زیادہ تر دار و مدار، میں باقی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں، کھیتی باڑی ہی رہی ہے جس کو ہم زراعت کہتے ہیں۔ اب ایک علاقے میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاٹن کی فیکٹری لگی ہوئی ہے یا ایک کارخانہ لگا ہے جو دھاگا بنا رہا ہے اور ایک کارخانہ لگا ہے جو ویلیو ایڈیشن کر رہا ہے، تو وہاں اس علاقے میں کاٹن لوگ اگائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ آئیں گے وہاں شوگر مل لگائیں گے اور کہیں گے جمشید صاحب کہ میں نے شوگر مل لگا لی اور آپ گنا لگائیں، میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا اور صاحب آپ کو بیجا بھی دوں گا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کنورجن ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ ہم پالیسی نہیں مینٹین کر سکے کہ جو کاٹن کے پروڈکشن ایریاز تھے ہم نے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیے جنہوں نے کسان کو موٹیویٹ کر کے، اس کو لالچ دلوا کے کہ آپ یہ کریں، یہ نقد آور کراپ ہے، حالانکہ کپاس جو ہے وہ نقد آور کراپ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں زیادہ ساری چیزیں ہیں۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیسیز کی وجہ سے جو شفٹ ہوا کہ کاٹن زون ایک شوگر زون کی طرف کنورٹ ہوا یا اس نے ایک شیئر لیا، ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، ہوا 2020 میں بھی ہوا، کافی ساری چیزیں۔ پھر میں آپ کو اور بتاؤں جی اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اگر میں افتخار الحسن صاحب
آپ مختصر سا اگر ہم پہلے مختصر سا جائزہ لیں کہ 2020-21 زراعت کے لیے کیسا رہا، 20-21 کیسا ہے آپ توقع کرتے ہیں، اور ماضی میں 20,000 جو پچھلا سال ہے 2020 وہ کیسا رہا؟ جمشید صاحب بہت شکریہ، شوکت صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے کہ پاکستان جس طرح کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، مگر اگر آپ پرائمری کے بچے سے بھی پوچھیں نا تو اس نے آپ کو کہنا ہے کہ یہ زرعی ملک ہے۔ ملک تو ہے لیکن کسی گورنمنٹ نے اس طرف کوئی پراپر توجہ نہیں دی کہ جس پر آپ بیس کر رہے ہیں اس پر اگر آپ فوکس نہیں کریں گے تو اس کا ہونے یا نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ لکھتے رہیں عمل نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، پھر آپ کا سوال بڑا اچھا سر، آپ نے کہا 2020 کیسا رہا؟ جی بالکل، دیکھیں شوکت صاحب نے جس طرح کہا کہ صدیوں نہیں، جب سے دنیا بنی ہے یہاں زراعت چل رہی ہے اور رہتی دنیا تک یہ زراعت رہے گی، لیکن 2020 ایک ایسا سال تھا جس نے اس طرف جانے کے لیے تمام تر سگنل دے دیے کہ بھائی زراعت کے علاوہ آپ کا کچھ نہیں۔ کووڈ میں آپ نے دیکھا جیسے یہاں فروری مارچ میں کووڈ آیا تو یہاں گندم کا فقدان پیدا ہو گیا، اسی طرح ابھی تک وہ فقدان جو ہے چل رہا ہے۔ یہ صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا میں سب سے بڑا ایشو جو ہے 2020 میں وہ فوڈ سیکورٹی ہو گیا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 2020 جو ہے وہ زراعت کی طرف اشارے کر رہا ہے کہ اگر زراعت پر فوکس نہ کیا گیا تو باقی آپ کی تمام ٹیکنالوجی، تمام ترجیحات جو ہیں ان پر پانی پھر جائے گا۔ اس وقت سب سے جو اہم جو ہماری ترجیحات میں ہونی چاہیے وہ زراعت ہی ہونی چاہیے، فوڈ سیکورٹی ہونی چاہیے، لیکن 2020 سے بھی ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے، باتیں ہیں عمل کچھ نہیں ہے۔ جس طرح ایک بڑی اہم بات ہے، ابھی 2-3 دن پہلے آپ نے بھی وہ خبر سنی ہوگی کہ یہ پورے ملک میں 1 سال سے آپ نے ایمنسٹی اسکیم دی ہے کہ آپ کنسٹرکشن کریں، آپ اپنی بلیک منی وائٹ کر لیں۔ پوری دنیا میں اس طرح میرا نہیں خیال کہ جس پر آپ بیس کر رہے ہیں اس کو فوکس نہیں کر رہے، آپ اپنے پلازے کھڑے کر رہے ہیں، چند لوگ ہیں جو سرمایہ دار ہیں ان کی آپ جو بلیک منی تھی اس کو وائٹ کر رہے ہیں۔ چلے میں کہتا ہوں یہ کر دیں، ہمیں اس پر بھی اعتراض نہیں ہے۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر گورنمنٹ یہ پالیسی بناتی کہ آپ ایگری بیسڈ انڈسٹری لگائیں تاکہ لوگوں کو روزگار بھی ملے اور ان کی بلیک منی وائٹ بھی ہو، اور اس سے ہماری فوڈ سیکورٹی جو ہے وہ بھی ہم سیف زون میں چلے جائیں۔ اب آپ کے سامنے چینی آٹا دیکھ لیں، ہم زرعی ملک ہیں لیکن مہنگی اتنی ہے، باہر سے منگا رہے ہیں، چینی باہر سے منگا رہے ہیں، آٹا باہر سے منگا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑا ہمارے لیے شرم کا باعث ہے، اور 2020 سے بھی اگر ہم نے کچھ نہیں سیکھا تو میرے خیال میں آگے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ مجھے تو کچھ ایسی امید نہیں نظر آ رہی کہ 2021 میں کوئی بہتری آئے۔ 2021 میں آپ بہتری نہیں دیکھ رہے مجھے آپ افتخار حسین صاحب؟ اگر ہم عطل اشاری صاحب اگر ہم نتائج دیکھیں تو کپاس 2020 کی جو فصل ہے وہ کافی ڈکلائن ہوئی ہے اور بڑی میجر کراپ ہے۔ گندم تقریباً اس کے جو ٹارگٹ کے اراؤنڈ رہی، تھوڑی سی کم رہی، لیکن کرونا کے باوجود آپ نے اس کا حاصل کیا۔ پھر جو اہم فصلیں ہیں، آپ کا گنا ہے، آپ کی مکئی ہے، تو وہ پیداوار انہیں بڑی اچھی تھی۔ سبزیوں میں گروور کے پاس پیسہ بہت اچھا آیا، اور اس حوالے سے سوائے کاٹن کے گروور کے باقی سب نے ایکسل کیا ہے، آگے بڑھی ہے زراعت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2020-21 اور 2020-21 میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے آگے جائیں گے؟ سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ۔ 2020 کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں کے ساتھ جو موجودہ ریاست نے، حکومت نے جو وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں ہو سکا۔ ایگریکلچر ایمرجنسی کی بات کی گئی، اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ سیڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی گئی، کوئی اس کے اوپر کام نہیں ہوا۔ آپ نے سبسڈیز دیں سیڈ کے اوپر اور فرٹیلائزر کے اوپر، وہ کاشتکار کو نہیں ملی۔ مطلب آپ کاشتکار کو، جیسے شوکت صاحب کہہ رہے تھے، شوکت اشفاق صاحب، کہ موٹیویشن کوئی چیز ہونی چاہیے۔ موٹیویشن کیا ہے؟ موٹیویشن اس کے لیے یہ ہوگی کہ 1 سال آپ کی کراپ آپ نے کپاس لگائی ہے تو اس کا ریٹ آپ کو 6,000 روپے من مل گیا ہے، تو اگلے سال بھاگ کر کسان جو ہے وہ اس کی طرف آ رہے ہوں گے، اور ان کو پتہ ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ ملک کی اکانومی اس کے اوپر بیس کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کے سنجیدہ فیصلے نہیں ہوں گے، آپ کی پالیسی سنجیدہ نہیں ہوگی، ہمیں اس دفعہ لگا تھا کہ وفاقی اور صوبائی سطح پہ ہمارے جو منسٹرز آئے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ ایگریکلچر سے، اور وہ کچھ اچھا کر پائیں گے، لیکن ابھی تک ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ 2020 کے اندر میں بھی 2021 سے مختلف ہو۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک فارمولہ جو ہے وہ پریویل کرتا ہے کہ جب چیز کم ہوتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان میں کپاس کی پیداوار بھی کم ہوئی اور پھر اس کی قیمت جو تھی وہ 5500 سے 4500 تک آ گئی، اور جب چنائی ہو رہی تھی تو اس کی خریداری رک گئی، کسی نے نہیں دیکھا، اور پھر اس کی امپورٹ، روئی کی امپورٹ کی اجازت دے دی گئی۔
مطلب یہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے کاشتکار کے ساتھ کہ جو آپ کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہے آپ اس کو کہاں لے کر پھر ہو کیا رہا ہے؟ جیسے ابھی شوکت صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر کالونیوں سے جگہ بچ گئی تو کیوں جا رہے ہیں کاشتکار اپنی زمینیں بیچ کر کالونیاں بنا رہے ہیں؟ ریزن کیا ہے کہ انہیں کچھ نہیں مل رہا؟ انہیں پتہ ہے کہ ان کے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایک ایکڑ ان کا ہے جس سے ان کو کوئی 20-25 ہزار بھی نہیں مل رہا سال کا، وہ انہیں کروڑوں روپے کا فروخت ہو جائے گا اور وہ اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار. تو کیا آپ نے سروائیول آپ کا کاروبار پہ ہے جیسے افتخار صاحب کہہ رہے تھے؟ کیا آپ نے پلازوں سے جو ہے وہ اس ملک کو چلانا ہے یا ایگریکلچر سے اس ملک کو چلانا ہے؟ تو یہ بیسیکلی یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پر لائن میں لگ کے منتیں کروا کے سفارشیں کروا کے کاشتکار گندم بیچ رہا ہو اور پھر اسی ملک میں گندم کا بحران پیدا ہو جائے. گندم آپ کسان سے لیں 1400 روپے من اور آگے پھر آپ بیچیں 2600 روپے من 2800 روپے من. شوگر کین آپ ایک سال اس کو لیتے نہیں ہیں، 2-2 4-4 6-6 کلومیٹر طویل لائنیں کاشتکار کی ہوتی ہیں اور پھر ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ وہ اس کو آپ پیمنٹ بھی نہیں کرتے اور پھر آپ کو چینی باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. تو ظاہری بات ہے آپ کو ریاست کو موجودہ حکومت کو اپنی پالیسیز کو دیکھنا ہوگا. کل میں پھر وزیر اعظم پاکستان کا بیان سن رہا تھا کہ 2021 زراعت کی ترقی کا سال ہوگا. اللہ کرے ایسا ہو، لیکن ابھی تک جو انڈیکیٹرز ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یا کچھ ایسی پالیسیز نظر نہیں آ رہی، کوئی ہارڈ چیز ایسی نظر نہیں آ رہی جس سے لگے کہ اچھا پچھلے سال کچھ کام ہوا کچھ رہ گیا اب اگلے سال جو ہے وہ کچھ بہتر ہوئے گا. ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ کہہ رہے ہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، اس پہ بات جاری رکھیں گے ناظرین، لیکن چھوٹا سا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں کہ پچھلا سال زراعت میں کیسا ہے اور اب جو نیا سال شروع ہوا ہے اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں. اطہر اشاری صاحب آپ بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ شاید سب کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن سب کچھ اچھا نہیں ہے تو فی ایکڑ جو ٹھیکہ ہے زمین کا بہت سے علاقوں میں بڑھ کیسے گیا ہے. اور اگر جو سبزی کاشت کر رہے ہیں جنہوں نے مکئی کاشت کی ہے، بہت سی چیزیں ملی بھی ہیں، کاشتکار کو ریٹ ملا بھی ہے. گندم آپ نے جو حکومت نے وعدہ کیا تھا 1400 روپے وہ تو ملا ہے. اور گنے کی آپ نے بات کی بھی دفعہ پچھلے سیزن میں جب جو اینڈ ہو رہا تھا تو اس میں بھی لوگوں کو ملا تھا. ابھی تو گنے کے حوالے سے شروع ہوا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بالکل ایک فریٹلی کہہ دیں کہ یار پچھلا سال تو بالکل ہم نے صرف رونا دھونا ہی رکھ دکھانا یہ چیزیں کی ہیں؟ کچھ ہوپس بھی تو تھی نا. نہیں سر، آپ کو انڈیکیٹرز دیکھنے ہوتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ بہتری ہو رہی ہے. جو آپ کا بات کر رہے ہیں مکئی کی، جو گزشتہ سال تھا مکئی کا اس کے اندر آپ کا کیا ہوا؟ آپ کو سیڈ کاشتکار کو مار دے گیا اور آپ کی پروڈکشن ہی نہیں ہوئی. اس سال گندم کی کمی کی وجہ سے سیڈ بھی پیسٹیسائڈ بھی ایڈ کرے، پیسٹیسائڈ بھی، اور اس سال گندم کی کمی کی وجہ سے گندم کے بحران کی وجہ سے آپ کے جو مکئی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ hua اور ابھی جا کے جو ہے اس کا ریٹ کچھ بڑھا ہے. فلور مل بھی استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، فلور ملز میں آپ آٹے میں آپ اس کو مکس کر رہے ہیں، آپ چکس فیڈز میں جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. مکئی کو جس نے کاشت کیا اس کو ریٹ ملا؟ دیکھیں سر، جب کاشتکار کے ہاتھ سے نکلا اس وقت 800-850 روپے من تھا. نہیں، آپ کاشتکار نے بھی تو اس کو ریٹ کیا ہے، کاشتکار کو تو ملا ہے، ایسی تو بات نہیں ہے. کاشتکار کو اگر میں تو وہی بات کر رہا ہوں کہ 1400 روپے آپ نے لیا گندم، 1400 لے لی جی، جو شہریوں نے خریدی جو ان کو آٹا ملا وہ 2800-2600 روپے من سے ملا. نہ کسان کو فائدہ ہوا نہ کنزیومر کو فائدہ ہوا. ٹھیک ہے، وہ تو میں درمیان ساتھ والی مکئی کی بات بھی کر رہا ہوں، میں مکئی کی بات بھی کر رہا ہوں. اور ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ کہہ رہے ہیں سبزیوں کے حوالے سے، اس سے بڑا لمحہ فکریہ کیا ہو سکتا ہے کہ پورے جنوبی پنجاب کو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کا صرف ایک ڈپٹی ڈائریکٹر دیکھتا ہے. اس کے پاس کوئی عملہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے. یہاں کا گروور لگا رہا ہے، ایک اس کی پرسنٹیج بڑی ہے سبزیاں کاشت کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اچھا ریٹ ملا. میں یہ کہہ رہا ہوں سر جی صاحب آپ کی بات درست ہے اور اطہر اشاری صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ہوا ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ ایک حادثہ ہوا ہے جس سے کسان کو فائدہ ہو رہا ہے. یار یہ حسین اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے جسے آپ حادثہ کہہ رہے ہیں. چلے یار حسین ایک اچھا موقع بھی تو کہہ سکتے ہیں، حسین اتفاق کہہ دیتے ہیں. لیکن ایک ذہن میں رکھیں، جب آپ کہتے ہیں نا یہ ایک زرعی ملک ہے تو اس میں آپ یہ جو مکئی کی بات کر رہے ہیں یا ویجیٹیبلز کی بات کر رہے ہیں یا گندم کی ہم بات کرتے ہیں یا چینی کی بھی کر لیتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی ضرورت کے لیے پوری کرتے ہیں. لیکن جس پر جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ زرعی ملک ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پاس سب سے زیادہ جو جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے وہ زراعت سے شعبے سے آتا ہے. کس کی ہو رہی ہے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ہم تیار کر رہے ہیں ہمارا کسان وہ ہم خود کھا رہے ہیں.
اب تو بلکہ یہ ہے کہ جتنا ہمارا کسان تیار کر رہا ہے وہ ہمیں پوری نہیں ہو رہی، ہم آٹا چینی باہر سے منگوا رہے ہیں۔ دیکھیں جو آپ کی معیشت کو سپورٹ کرتی ہے وہ صرف ہے کاٹن۔ اب کاٹن کا حال پہ بات کریں، کاٹن تو بربادی کی طرف چلی گئی ہے۔ آپ کا پرائم منسٹر کہتا ہے جی فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری اتنی بوسٹ کر گئے کہ وہاں لیبر نہیں مل رہی۔ بھائی جب آپ باہر سے لے کر ان کی بنا کے باہر بیچو گے تو آپ کی ملکی معیشت کو کیا فائدہ ہوگا، آپ کے لوکل کسان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں جی ہم زرعی ملک ہیں اور ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ بھائی معیشت تو بہتر ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کی کاٹن ٹھیک نہ ہو۔ آپ جو بات کر رہے ہیں، جب ایک ٹیکسٹائل سیکٹر کو ایک آرڈر مل رہے ہیں اور باہر سے انہوں نے امپورٹ کی ہے کاٹن روئی ہوئی، ظاہر ہے ہماری پیداوار نہیں ہوئی اور کم ہوئی ہے، لیکن آج اس کی وجہ سے پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ خود ایپٹما کے جو مین لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کپاس کے گروور کو 25,000 روپے فی ایکڑ سبسڈی دی جائے، سپورٹ کیا جائے ان کا۔ اچھی بات ہے۔ اچھا تو یہ شوکت صاحب اب ان کو فائدہ یہ، ان کو کیا تکلیف ہے جب باہر سے وہ روئی منگوا رہے ہیں نا، ان کو لگ پتہ رہا ہے کہ کس طرح وہ منگواتے ہیں اور کس طرح وہ اس کا پروڈکٹ بنا کے باہر بھیج رہے ہیں۔ پیسے کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن ایک تجویز آئی کہ ایپٹما نے کہا، یا ایپٹما کے سرکردہ لوگ ہیں انہوں نے شوکت صاحب کہنا شروع کیا، جیسے میں مثال دے دیتا ہوں، خواجہ رومی صاحب ہیں ملتان میں، بڑا دیکھتے ہیں، بڑا ٹیکسٹائل کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، انہوں نے کہا کہ جی 25,000 روپے فی ایکڑ ہم کپاس کے کاشتکار کو دینا چاہیے، اور یہ بات انہوں نے حسین جانے گدئی صاحب کے اس میں ثابت اپنا دیا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے، یہ اچھی بات ہے، میں پہلے یہ بات میں کہہ چکا، ابھی پھر میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے زراعت سے کچھ لینا ہے تو پھر جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں ان کو آپ کو انٹیکٹ کرنا پڑے گا، اور جو مارکیٹ پلیئر آتے ہیں جو ان کو ڈی ٹریک کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ فصل فلاں ہونی ہے اور وہ نہیں ہوتی، اور دوسری فصل اگانے کے لیے اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، یا پھر جس طرح یہ بات ہوئی کہ جو آپ کے فرٹائل ایریاز ہیں وہاں آپ کے آرچرڈز ہیں، مینگوز کے ہیں، باقی چیزوں کے ہیں، وہ آپ بیچ کے وہاں کالونیز بنا کے، اور سارا یہ چیزیں ایک تو پولوشن اور ایک جو ہے انوائرمنٹ کو خراب کریں، دوسری بات یہ ان کی نقد آمدنی جو ہے آپ ختم کر رہے ہیں۔ اب یہ یہاں فروختگی کی بات ہوئی کہ زمینیں فروخت کر کے وہ دوسری طرف، یہ بھی ایک بات درست ہے۔ آپ نے بات کی کہ لوگوں وہ بڑھ گیا پر ایکڑ جو ہے نہیں بڑھا، نہیں بڑھا، میرا نہیں خیال یہ دو لوگ بڑا ہے مکے کے علاقے میں بڑا ہے، صرف کچھ کمال کے علاقوں میں اور مکے کے علاقے میں ہوا ہے۔ نہیں سر، وہ دیکھیں میں بتاتا ہوں جمشید صاحب، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں پہلے آپ سے یہ گزارش کر چکا کہ کچھ ایریاز ہیں کہ جہاں کیوں بڑھا کہ وہاں کی کراپ جو ہے یا زمین جو ہے وہ فرٹائل ہے، اور وہاں جو کراپ آتی ہے وہ میکسیمم کی طرف جاتی ہے، یا وہاں پھر زیادہ پیسٹیسائڈ نہیں ہوتا، نیچے کا پانی میٹھا ہے، نیچے کا پانی میٹھے ہیں، اور پانی تھوڑا بہتر ہے، باقی بڑی۔ اچھا پھر دیکھیں ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، ایپٹما کہہ رہا ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اب زراعت والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کرنے کی ضرورت، ایپٹما نے پہلے بھی کئی حکومتوں کے دور میں انہوں نے ان سے جب یہ سارا نیگوشیٹ کیا تھا تو آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ کاٹن ریسرچ آپ ہمیں دے دیں، ٹھیک ہے نا، ہم باقی چیزوں کہتے ہیں، ہم کیونکہ ہم ٹیکسٹائل سے وابستہ ہیں تو ہم ٹیکسٹائل کی ساری چیز، اس وقت یہ کھپ پڑی کہ جی فلاں ہو جائے گا، بہت سارے ایک معاملات تھے جو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے گئے۔ ہاں لیکن جو توقع تھی ایک جو کسان پیسہ دینا تھا، سیس دینا تھا، وہ سیس نہیں دیا۔ کسان کو سب سے بڑا جو پرابلم پڑا سر کیا پڑا، وہ یہ کہ آج تک کسان کا ریپریزنٹیٹیو نہیں آ سکا، جو آیا اسمبلی میں گیا وہ جا کے انڈسٹریلسٹ بن گیا، اور اس نے انڈسٹریلسٹ کی جا کے بات کی، اس نے کسان کی بات نہیں کی۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے، آپ بات کر رہے تھے، اگر ہم واپس آتے ہیں، اگر ہم واپس آئیں، لیکن آپ نے بات کی اس وقت وفاقی وزیر فوڈ سیکورٹی، نیشنل فوڈ سیکورٹی فخر امام صاحب گروور ہیں، صوبائی وزیر زراعت، صوبائی وزیر زراعت حسین جہانیہ گردیزی کی پہلی شناخت ان کی زراعت ہے، سے وابستگی ہے، تو اب وہ جو پہلے والی ہم مثالیں دے سکتے ہیں وہ اس وقت شاید irrelevant ہو جائیں کہ کم از کم اس وقت ان کے کندھوں پہ نا کافی بوجھ ہے۔ صاحب ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، حسین جہانیہ گردیزی صاحب بھی، وہ اپنی شناخت، میں جب کہہ رہا ہوں کہ پہلی شناخت بہرحال آپ کو ہی پتہ ہے کہ جب وہ حکومت میں نہیں بھی تھے، جب وہ اسپیکرشپ سے بھی ہٹے، وہ ہمیشہ عملی کاشت، اور خاص طور پہ کاٹن کے، وہ کبھی انہوں نے ایسا نہیں کہ انہوں نے کاٹن بڑے پیمانے پہ کاشت نہ کی ہو،
زراعت ان کا سیاست کے بعد، بلکہ سیاست سے بھی پہلا انٹرسٹ ان کا زراعت ہے. لیکن جیسا بھی ایک بات میں یہاں کروں گا، لیکن اب جب منسٹر بنے ہیں مجھے بتائیں، آپ کی شوکت صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے. آپ نے بات کی کہ اپٹما والے کہتے ہیں کہ 25,000 دیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اچھی تجویز ہے. اچھی تجویز ہے. دیکھیں اگر آپ گنے والے کو 5,000 دے رہے ہیں، مقصد جو کاٹن ایریا میں گنا کاشت کرے، آپ کو یاد ہوگا اسی گورنمنٹ نے پچھلے سال بھی اس سال بھی 5,000 روپے فی ایکڑ گنے والے کو دیے ہیں، اور یہ کاٹن والے کا تو حق بنتا ہے اس کو 25 دیں. لیکن اگلی بات یہ ہے، شوکت صاحب نے کہا کہ جتنے پاکستان میں ریسرچ سینٹر ہے یہ اپٹما ہی چلا رہی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے، نہیں ہے نا، سنیں نا میری بات، ایپٹما والوں کو 6 مہینوں کی تنخواہ نہیں مل رہی. ایپٹما والوں کو نہیں، سی سی آر آئی والوں کو. یہ دینی تھی ایپٹما والوں نے، سینٹرل کاٹن کمیٹی کو انہوں نے کرنا تھا. یہ دینی انہوں نے تھی. جو 25,000 کا مطالبہ کر رہے ہیں بھائی دینا چاہیے، اچھا مطالبہ ہے، لیکن بھائی پہلے جو ریسرچ والے آپ لوگوں نے بٹھائے ہوئے ہیں ان بیچاروں کو تنخواہیں تو دے دیں. وہ تو ریسرچ کی بات نہیں کر رہے، وہ تو ڈائریکٹ کاٹن کے گروور کو پیسے دینا چاہتے ہیں کہ جی ان کے پاس ملنا چاہیے. دیکھیں جب آپ کے پاس سیڈ ہی نہیں ہوگا، ریسرچ اسٹیشن آپ کے سنسان پڑے ہیں، وہاں تنخواہیں نہیں ہیں، دیکھیں فاقہ جی کشی ہے. ایک بڑی موٹی سی بات ہے، آپ اس کو بھی ذرا ایڈیشن کر لیں. دیکھیں ہم پرابلم میں رہتے ہیں. اچھا ہماری پالیسیز کا حال یہ ہے کہ ریمیٹنس کو بھی ہم جو ہے نا وہ اپنے اس میں جمع کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے ریزروز ہیں، فورن ریزروز ہیں. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. اب وہ جو ریزروز ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم اس پر خرچ کرتے ہیں باہر سے چیزیں منگوانے کی، جس طرح افتخار صاحب نے بات کی، لاشاری صاحب نے بات، ہم شوگر منگوا رہے ہیں، اب آٹا منگوا رہے ہیں. پچھلے 40 سالوں سے ہم گندم میں خود کفیل ہیں، یہ پہلی دفعہ ہوا. ایک بات. دوسری بات پہ جس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جو گروور ہے، جو اصل کسان ہے، اس کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے. جو کہیں بھی کسی فورم پہ بھی جو تنظیمیں یہاں کام کر رہی ہیں ان کے لیے وہ اپنے مقصد کے لیے کام کر رہی ہیں. کسی نے زراعت کے لیے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا کسان سے دور دور کا تعلق ہی نہیں ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں کیا یہ ایشو واقعی آتا ہے لاشاری صاحب کہ کیا کاشتکار تنظیموں کو ہونا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ بات کریں کہ شاید اسمبلی میں کاشتکار طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں پہنچے، یا وہ پہنچ بھی جائیں تو آواز نہیں بلند کرتے. ایشو کیا؟ اس کے باوجود پاکستان میں زراعت نے پاکستان کی ملکی معیشت میں ایک اہم ترین کردار ادا کیا ہے، اور وہ ہر سال کرتی ہے پاکستان کی. جتنا اس کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا. اگر ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے سال کپاس کی پیداوار کیا تھی اور اس سال کیا تھی، تو یہ ہمارا کچھ سسٹینیبلٹی کی طرف ہم نہیں ہیں. ہم نے دیکھنا ہے 1,40,00,000 بیلز، اور پھر اب ہم کہاں کھڑے ہیں. تو 80 کے قریب ہے. ٹھیک ہے نا، 55 کے 55-60 کے درمیان میں سر اندازہ لگایا جا رہا ہے. آپ کا پاکستان کا، پنجاب کا ایگریکلچر مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. اور جب آپ بات کر رہے ہیں سبسڈی کی، آپ صرف تاریخ اٹھا لیں، ماضی اٹھا لیں، کیا کبھی بھی جو سبسڈی دی گئی ہے وہ کاشتکار تک پہنچی ہے؟ کیا اینڈ یوزر تک پہنچی ہے؟ بہت اچھی بات ہے. آپ نے فرٹیلائزر کے اوپر 3 تجربات کیے ہیں. ایک آپ نے مینوفیکچرر کو دیا، پتہ چلا انہوں نے 10 لاکھ بیگز کی فار ایگزامپل سبسڈی لی اور 1 لاکھ بیگ باہر نکالا. آپ نے پھر کہا نہیں یہ ماڈل غلط ہے، آپ امپورٹر کو دیں. آپ نے امپورٹر کو دیا، پتہ چلا کہ وہ آئی پورٹ پہ پڑی رہی، انہوں نے آپ سے سبسڈی لے لی. آپ نے تیسرا فارمولا دیا کہ نہیں بوری کے اندر ٹوکن ہوگا، وہ کوپن کو سکریچ کریں گے اور ان کو پیسے ملیں گے. مجھے ایک بھی کاشتکار ایسا نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میں نے کچھ 2 بوری 4 بوری لی ہے اور مجھے پیسے مل گئے ہیں. کسی کو کوئی پیسہ نہیں ملا ہے، ٹوکن اٹھا کے لوگ پھر رہے ہیں. تو آپ سبسڈی کس کو دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ اگر 25,000 پہ اب 1 کروڑ 1 ارب، سر صرف 1 منٹ، اس کی ڈسٹریبیوشن کے میکنزم پر آپ کا اعتراض ہے نا؟ بھی اعتراض ہے سر. ابھی گنے کے اوپر یہ گئے ہیں، نمائشی پلاٹوں کے اوپر ابھی حکومت نے کہا ہے 4 جنوری اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. 1 ارب 73 کروڑ روپے گورنمنٹ دے رہی ہے نمائشی پلاٹ کے اوپر، 30,000 روپیہ ایک پلاٹ. اب ایک یونین کونسل میں 1 سے 2 پلاٹ یعنی 1 سے 2 ایکڑ ایک یونین کونسل میں دیں گے اور اس کے اوپر یہ خرچ کریں گے 1 ارب 73 کروڑ روپے. بھائی سیدھا سا فارمولا ہے، آپ نہ دیں سبسڈی، آپ اچھا بیج دیں اور اس کو دیکھیں، 1 نمبر بیج دیں، اور پھر دیکھیں کہ ہمارے کاشتکار کے ساتھ کون ہاتھ کر رہا ہے، اس کی جو جنس ہے وہ بک رہی ہے نہیں بک رہی. اگر بک رہی ہے تو کیسے بک رہی ہے؟ آپ نے سب سے امپورٹنٹ بات کی کہ اگر ہم نے بہتر سے بہتر زرعی پیداوار لینی ہے تو ہمیں اچھا سیڈ دینا ہوگا. سیڈ کے مسائل کیا ہیں اس پہ بات کریں گے، لیکن ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں کہ نئے سال میں زراعت سے ہماری توقعات
کیا ہیں؟ اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہتر زرعی پیداوار کے لیے سیڈ کی ضرورت ہے، اچھے سیڈ کی۔ عطا اشاری صاحب، اچھا سیڈ بات تو کرنا بہت آسان ہے، ہم صرف کاٹن کی سیڈ کی بات کر رہے ہیں، کیسے اتنے مختصر وقت میں اچھا سیڈ آپ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں سر، دنیا اس وقت جو ہے وہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے اوپر گئی ہوئی ہے۔ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا اس وقت میجورٹی جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک آپ سے پنک بول ورم کنٹرول نہیں ہو رہی، اور ایک آپ سے وائٹ فلائی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی۔ وائرس کا مسئلہ کسی حد تک حل ہو گیا ہے۔ جینیٹیکلی موڈیفیکیشن کے اوپر 2007 سے یہاں پر جو ہے وہ بات ہونا شروع ہوئی تھی، اور جہانگیر ترین صاحب بھی مونسینٹو کو لے کر یہاں پر آئے تھے اور کہ جی جینیٹیکلی موڈیفیکیشن کے اوپر ہم کام کریں اور نئے بیج کے اوپر جو ہے وہ کام ہو، لیکن ان کے ساتھ ان کا معاہدہ نہ ہو سکا۔ تو ظاہری بات ہے کہ دنیا کے اندر جو چوری کا تو بیج ظاہری بات ہے، اس وقت جو آپ بیٹی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے بیج جو ہاتھ لگا تو یہ خود لوگ جو بڑے کاشتکار ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور ریسرچر بھی کہ ہمارے پاس کوئی چوری کا بیج آیا اور ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا۔ تو جب تک آپ بیج کے اوپر کام نہیں کریں گے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر، ہمارے جتنے بھی سرکاری ریسرچ ادارے ہیں ان میں ہو کیا رہا ہے کہ وہ اپنے ٹرائلز لگاتے ہیں، ان کی ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں اور خود بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی کوئی اپروول نہیں ہوتی، اس کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی۔ کاشتکار کو یہ نہیں پتا ہوتا 1520 1621 1511 یہ بیجوں کے نام ہیں، اور وہ بیج استعمال کر رہے ہیں۔ 50 ہزار کا بیگ جا رہا ہے، 40 ہزار کا بیگ جا رہا ہے، اور اس کی جو ہے وہ کوئی مکمل جو قانون سازی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ کا سیڈ سرٹیفیکیشن کیا کر رہا ہے، آپ کا پنجاب سیڈ کارپوریشن جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، آپ کاشتکاروں کو دے کیا رہے ہیں؟ میں ایک بار پھر کہوں گا، اس ملک میں کسی طرح کی کسی سبسڈی کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا پیسٹی سائیڈ سے واپس آ رہی ہے اور اب سیڈ پہ جا رہی ہے۔ اب دنیا کے اندر دیکھیں، پیسٹی سائیڈ کا بزنس شرنک ہو رہا ہے اور سیڈ ڈیولپمنٹ کا بزنس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ آپ ہائیبریڈ پہ گئے، آپ ویجیٹیبلز پہ جہاں ہائیبریڈ پہ گئے، آپ کئی گنا زیادہ پیداوار آپ نے حاصل کی۔ آپ اسی طرح مکئی کی بات کریں، کئی گنا زیادہ اس سال میں ہمارے امکانات کیا ہیں سیڈ کے؟ فوری طور پہ کوئی معاوضہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا؟ نہیں۔ تو ہمیں ظاہر ہے اس پہ افتخار الحسن صاحب آپ کا بھی کمنٹ چاہیے کہ فوری طور پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا نا کہ اگلے 2-3 سال میں ہم کاٹن میں کوئی بڑا بریک تھرو کر سکے اچھے سیڈ کے حوالے سے؟ سر اس وقت میرا نہیں خیال کہ یہ بلکہ اس گورنمنٹ کے دوران میرا نہیں ٹینیور میں ہو جائے، کیونکہ توجہ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے پرائم منسٹر خود کہہ رہا ہے کہ کاٹن بیچ کے تو ہم نے ترقی نہیں کرنی۔ مقصد یہ ہے کہ جب آپ پالیسی پہ، حالانکہ عمران خان صاحب کو آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن سے پہلے ساؤتھ میں اور اسپیشلی سندھ میں عمران خان صاحب جہاں جاتے تھے کسان کی بات کرتے تھے، جہاں جاتے تھے زراعت کی بات کرتے تھے۔ اب اسلام آباد میں اسلام آباد والوں کی بات کریں اب ان 2.5 سالوں میں آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ انہوں نے جب کووڈ شروع ہوا، تاجروں کو بھی انہوں نے ریلیف پیکیج دیے، بجلی کے بل پہ انڈسٹری کو بھی دیے، کسان کو کیا دیا؟ 150 ارب کا اعلان تو ہوا لیکن ابھی تک 10 روپے بھی نہیں ملے۔ انہوں نے پہلے کہا جی گندم کی کھاد پہ دے رہے ہیں، کچھ نہیں ملا، پھر انہوں نے کہا جی اگلے دے رہے ہیں، پھر وہ بھی نہیں ملا۔ ایون آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ڈیزل کی قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ کسان پر کتنا اس پر وقت برڈن آیا ہوگا؟ مقصد ہر 15 دن بعد تو آپ ڈیزل کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بھئی، یہ جو سبزی کی اگر کسان کو خوشحال ہوا ہے، جہاں سارے کاشتکار سبزی کاشت نہیں کر سکتے، پورا پاکستان میں تو سبزی کاشت نہیں ہو سکتی نا۔ میں تو مکئی کی بات کر رہا تھا، میں گنے کے حوالے سے پچھلا سیزن تھا اس کی بات کر رہا تھا، میں ظاہر رائس کی بھی بات کر رہا تھا، میں تو اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ شاید، لیکن دیکھیں ہمیں گورنمنٹ کو بیٹھ کے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جہاں سے آپ کی معیشت نے ٹھیک ہونا ہے وہاں آپ پراپر توجہ دیں۔ آپ کی معیشت جو ہے نا وہ کاٹن سے ٹھیک ہونی ہے۔ شوکت صاحب، کاٹن سے ہی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو یہاں کیا آپ سمجھتے ہیں حکومت صحیح ڈائریکشن پر ہے؟ حکومت کی جو ایمرجنسی پلان تھا، ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام، وہ امپلیمنٹیشن ترین صاحب کے ساتھ جیسے ہی تعلقات ٹھیک نہیں رہے اعلیٰ حکومت کے عہدیداروں کے، تو اس کے ساتھ ہی وہ پروگرام بھی پیچھے ہی کہیں چلا گیا۔ آپ ساری چیزوں کو کیا دیکھیں اب اس سال میں آپ توقع رکھتے ہیں کہ شاید کچھ بہتری ہو جائے؟ یہی چیز کا اشارہ میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ دیکھیں پالیسی چلنی چاہیے۔ اگر جہانگیر ترین صاحب سائڈ پہ ہو گئے تو جہانگیر ترین صاحب جو پالیسی لائے تھے یا انہوں نے کوئی حکمت عملی ایسی طے کروائی تھی تو اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے تھا، اگر وہ بہتر تھی۔ میں ایک بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اگر نہیں تھی تو پھر اس کو ریکنسائل کر لیں، لیکن کوئی پالیسی تو چلائیں نا۔ اب سمجھ یہ آ رہی ہے 9 ارب کا پروگرام تھا، اس پروگرام کو اب فیز وائز ہونا تھا ہر سال کے حساب سے، اور اس کو وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی اس پروگرام کی۔ عادل اشاری صاحب آپ کو پتہ ہے پروگرام کا ہے؟ سر بالکل پتہ ہے، میں تو صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ صرف ایک کپاس
ایک کپاس 650 ارب کی کراپ ہے. یہ ایک کراپ جو ہے وہ 250 ارب کی مزدوری دیتی ہے. آپ کی مزدوری جنریٹ ہوتی ہے سر 250 ارب روپے کی, ٹھیک ہے, اور آپ زر مبادلہ بھی اسی سے کما سکتے ہیں, کیونکہ چینی کی قیمت آپ کی دوسرے ممالک میں سستی ہے, آپ کے ہاں مہنگی ہوتی ہے. گندم باہر سستی ہوتی ہے, آپ کے ہاں مہنگی ہوتی ہے. جب باہر مہنگی ہو آپ کی فوراً نکل جاتی ہے. تو آپ کو خود کفیل کس میں ہونا ہے؟ ان چیزوں میں جہاں پر آپ نے کھانا ہے, اور جو ایکسپورٹ کرنی ہے اس کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ توجہ دینی ہے. آپ کو اس کے لیے زیادہ, آپ کو ظاہر ہے اس کے لیے زیادہ پیداوار لینے کی ضرورت ہے نا, اس میں مسائل ہیں. یہ بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں ہمارے پاس ایک چیز نہیں ہے, میں ایک پہلے تو یہ وضاحت کر دوں, لیکن وہ جس بات پہ بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے کہ جب ہم ہیں ہی, ہم کہتے ہیں کہ جی زراعت زرعی ملک, تو بھائی ہمیں کم از کم جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں ہم وہ تو دیکھیں. جس طرح اب اس طرح تو ہمارے اس دفعہ تو ہمیں بہت پھینٹی پڑی نا, ہمیں گندم بھی باہر سے منگوانی پڑی, ہمیں شوگر بھی باہر سے منگوانی پڑی. اچھا جو ایٹیبل آئل ہے وہ تو ہم باہر سے منگواتے ہیں, کھانے والا جتنا بھی 400 ارب ڈالر, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کئی لوگ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. اب جس طرح آپ نے میز کی بات کی ہے, مکئی کی, مکئی سے آپ نے اس کو اتنا سستا کر اس میں سے آپ آئل نکالیں بیچیں نا, ٹھیک ہے نا. اور کافی ساری چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ آئل بیسڈ ہیں, سیڈ بیسڈ ہیں ساری چیزیں, کیونکہ آئل تو اسی میں سے نکلتا ہے نا. سن فلاور ہے, ٹھیک ہے نا, پوری دنیا میں. بات وہی ہے کہ آپ نے اگر زراعت کو چلانا ہے, اور سید فخر امام شاہ صاحب نے اگر جو فوڈ سیکیورٹی کو دیکھنا ہے, کہ جس طرح ابھی افتخار صاحب نے بھی بات کی ہے کہ دیکھیں آئندہ دنیا میں سب سے بڑا تھریٹ یہی آ رہا ہے, اور جس کو WHO نے بھی کیا تھا اور FAO نے بھی کیا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ اب بھی یورپ میں آپ دیکھ لیں تو وہاں سب سے بڑا جو پرابلم آ رہا ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کا, کہ باقی کسی چیز کا نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا. ہم ٹھیک ہے, ہم کر سکتے ہیں, ہم ہائی ٹیک پہ چلے جائیں, ہم کوئی پروڈکشن پہ چلے جائیں, ہم کسی انڈسٹری پہ چلے جائیں, ممکن ہے ہم یہ سارا کرتے, لیکن ہمارے حالات وہاں بھی تو ٹھیک نہیں ہیں نا. یا تو ہم کہیں کہ ہمارے حالات وہاں بہت اچھے ہیں اور یہ زراعت جو ہے وہ ہمارا سیکنڈری ہے تو ہم اس میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ ہے نہیں ایسا. لیکن دیکھیں جو ہو گیا چلے چھوڑ دیں آپ اس کو. آپ نے بات کی آنے والا سال, جو رواں سال ہے, جو اس میں کیا ہوگا, آج بھی وقت ہے, آج بھی وقت ہے کہ آپ کم از کم آپ کے پاس پورا پیرافرنیلیا موجود ہے سرکار کا, کہ وہ جو گندم کی جو بجائی ہے وہ تو مکمل کروائیں, اتنی ہے کہ آپ کو شارٹ فال نہیں آئے, اور جتنی گندم آپ کی یہاں سے سمگل ہوتی ہے وہ بھی ایکسٹرا کروا لیں, کیونکہ یہ نقد آور ہے, یہ بھی کسان کو پیسہ ملے گا. اسی طرح آپ تھوڑا سا زیادہ نہیں, تھوڑا سا پلان کر کے کچھ کروا لیں, ایسی کوئی فصل کروا لیں جس میں جو ہے آپ کا سیڈ آئے اور اس میں سے آئل نکال کے آپ اس کو خوردنی تیل میں لے کے جا سکیں. رائس کے ساتھ جو کچھ ہوا لچاری صاحب آپ کو پتہ ہے جی, اب یہ منجی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پہلے رلتی رہی, جب رل گئی اور انہوں نے اٹھا لی اور اس کے بعد اس کا ڈبل ریٹ ہو گیا. سو یہ چیزیں جو ہیں, یہ میں اس طرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ایک چیز حکومت کرے, یہ ان کی مہربانی ہوگی, وہ کر سکتے ہیں کہ مڈل مین کا کردار ختم کریں. یہ جو مڈل مین ہے, جو اصل دشمن ہے, جو گروور ہے اصل, گروور کا اصل دشمن مڈل مین آپ کہہ رہے ہیں, اس مڈل مین کے کردار کو مینیمائز کیا جائے, مینیمائز نہیں, ختم کیا جائے, ختم کیا جائے. ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں افتخار حسین صاحب؟ سر بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان ہمارا بالکل اس کا برا حال ہے, اس کے کاشت کرنے کے لیے نہ اس کے پاس ریپریزنٹیشن نہیں ہے. دیکھیں یا تو سر یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اگر ایسا ہو جائے تو اس سے آئیڈیل پوزیشن ہو ہی نہیں سکتی صورتحال. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کسان نے گندم کا بیج بھی ادھار لینا ہے, کھاد بھی ادھار لینی ہے, سپرے بھی ادھار لینی ہے, وہ بھی مڈل مین کے ایون ڈیزل بھی ادھار لینا ہے, وہ بھی مڈل مین کے مقصد اس دن تو اپنی جنس کاشت کرنے سے پہلے سب کچھ مڈل مین سے ادھار لینی ہے. تو ظاہری بات ہے جیسے اس کی جنس آئے گی تو مڈل مین نے تو وہ لے لینی ہے. لیکن یہاں پر میرا ایک سوال یہ ہے جمشید صاحب کہ یہ جو حکومت ہے نا, یہ کٹوں پہ, انڈوں پہ, مرغیوں پہ, مچھلیوں پہ تجربے کر کے دیکھ لیے, اس سے نہ معیشت ٹھیک ہوگی نہ ہی آپ کو یہ سستی دستیاب ہے. مقصد ہے انڈے مرغیوں پہ آپ نے انویسٹمنٹ کر لی, انڈا 8 روپے والا 20 روپے کا ہو گیا, ایسے ہی ہوا نا. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے جو میجر کراپس ہیں
मेजर क्रॉप आपकी काटन है, काटन पर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा, जिस तरह शौकत साहब ने भी कहा, कम अज़ कम जो हमारा आप मुल्तान के आसपास देखें, जो हमारे अच्छे खूबसूरत और ठीक ठाक आमदनी देने वाले बागात थे, वो कहाँ नजर आ रहे हैं? फल भी देने वाले जी, बहुत उड़ अच्छा, रहे हैं, दुनिया बड़ी का तेजी के साथ उड़ रहे हैं, मैंगो सिटी काटे जा बर्बाद रहे हो हैं। भाई खुदारा इमरान खान साहब का तो ये भाषण देते थे कि भाई प्लांटेशन होगी और जनाब बिलियन ट्रीज लगेंगे। हमने तो 2 सालों में देखा कि ट्रीज उड़ रहे हैं, उग नहीं रहे। अच्छा, जो ऑलरेडी जो थे जब खत्म तो हो गए। जो आपने कहा ख़त्म हुए, जिन लोगों ने हाउसिंग स्कीम में दे दी है, वो अराजी दे दी, उन्होंने जो पैसे लिए वो अब साथ कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे ऑल्टरनेट अपने बाग वो लगाए हैं, नए बाग लग भी रहे हैं बहुत कम और वो चीज़ें हैं। सर ऐसा है शेख साहब, एक और दूसरी बात, लेकिन आपकी उसमें बात ठीक जिक्र है, है, हाँ, लग भी लेकिन रहे हैं, असल लग जो रहे हैं। नहीं लग रहे हैं, हाँ, लेकिन लग जो रहे हैं, हमारे ऐसा ये कम। कदीमी बाग है ना, इनका कोई मुतबादल नहीं है। सर, 80 अच्छा साल अच्छा का एक अच्छा पौधा लशारी था, साहब, 80 ओवरऑल साल आप का। क्या देखते हैं वफाकी और सूबाई हुकूमत की जो डायरेक्शन पिछले साल रही और अब इस साल नए साल में उसमें कोई मेजर शिफ्ट देख रहे हैं? कोई अच्छी तब्दीली आपको नज़र आती है, कोई उम्मीद नज़र आती है? कुछ चीज़ें जो है वो मैं देख रहा हूँ। मैं उसकी एक मिसाल दूंगा। डॉक्टर इखलाक साहब पंजाब में हॉर्टिकल्चर का एक बड़ा नाम है, एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था डेट डेवलपमेंट के हवाले से। तो 1 लाख पौधे जो हैं खजूर के, जिसमें अजवा, अंबर, मेडजोल, हलावी मुख्तलिफ किस्म की, वो काश्तकारों को, साउथ पंजाब के काश्तकारों के पास आने थे। पॉलिसी लेवल पर बात करें, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, खत्म हो गया क्योंकि उसी की बात कर रहा हूँ सिर्फ कि वो पौधे पहले 5,000 की खेप आई, 1 महीना वो कंटेनर्स में बंद पड़े रहे और उनको फेडरल गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी कि वो कोर्ट से वापस इधर आए और लोगों को मिले। वो वहीं पर पड़े पड़े पॉलिसी मेकिंग की एक्सपायर हो गए, एक्सपायर हो गए और आपका जो गेम चेंजर एक प्रोजेक्ट था वो खत्म हो गया। खुदारा हम तो यही कहेंगे कि अगर वो इस तरफ आते हैं, और आना भी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि अगर आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के हवाले से संजीदगी के साथ एमरजेंसी बुनियादों के ऊपर कोई काम नहीं करते, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब का जो अब का दावा है कि ये साल तरक्की का दावा होगा, तो ये दावा भी पिछले साल के उस दावे की तरह होगा कि 2020 जो है वो नौकरियों का साल होगा। नौकरियों का साल होगा या ज़राअत का साल होगा? नहीं, इमरान खान ने 2021 ज़राअत का साल है, लेकिन 2020 को उन्होंने नौकरियों का साल कहा था। उसके साथ भी अब आप समझते हैं कि ज़राअत के जो दावा उन्होंने किया है तो तरक्की नहीं, कुछ और हो सकता है। कुछ और हो सकता है, अभी तक नज़र कुछ नहीं आ रहा। आखिरी कमेंट खालिद हसन साहब आपका क्या? सर, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को चाहिए कि जो फ़खर इमाम साहब हैं या हुसैन जानी गर्दीदी साहब हैं, ये आपकी बात दुरुस्त है कि इनसे काबिल वज़रा नहीं आ सकते। उनकी जो पॉलिसियाँ या जो सजेशन देते हैं ना, उनको फ्री हैंड दें और उनको अमल करने दें और उनको प्रॉपर देखिए। वहाँ जो बैठे हैं ना अंदर सारे, आपको पता है रज़ाक दाऊद साहब हैं, इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री का अनाउंस होता है, इधर अनाउंस होती है और इधर नहीं, इधर से अनाउंस होता है, इधर रकम रिलीज़ हो जाती है। किसानों के लिए बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि 150 अरब रुपए का ऐलान कर रहा हूँ। इस बात को 1 साल हो गया है, आज तक 150। शौक से लास्ट कमेंट, प्रोग्राम खत्म हो गया। देखें, बात ये है कि कम अज़ कम इतना ज़रूर कर लें, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, बुराइयाँ हैं, सब कुछ इतना ज़रूर कर लें, ज़राअत को इतना ज़रूर ठीक कर लें कि वो आपके अपनी जो आबादी है अपने मुल्क की, उसके लिए वो सफिशेंटली चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें, मतलब फूड सिक्योरिटी को यकीनी बना सके कम से कम एटलीस्ट ऐसे। बहुत शुक्रिया शौकत इशफाक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। खालिद हसन साहब आपका शुक्रिया। अतर लशारी साहब आपका शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा एक तजिया दिया आप तीनों ने कि जी कैसा होना चाहिए साल और क्या आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।